اور جس طرح فوج سے لڑے، اگر آپ سیاست میں آئے تھے فوج کو فتح کرنے آئے تھے، اپنی فوج کو فتح کرنے آئے تو پھر تو صحیح جا رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ سیاست کرنے آئے تھے اور سیاست بھی اقتدار کی کرنے آئے تھے اور آپ کا مقابلہ پی ڈی ایم سے تھا اور آپ کا میچ اس سطح پہ تھا کہ 10 وکٹیں باقی تھیں، 10 اوور تھے، 10 رنز چاہیے تھے، اور اس وقت آپ نے یہ جو فوج سے لڑائیاں لیں، فوج کو پوری فوج کو جو آپ کل کہتے تھے کہ فوج پر تنقید کرنا ہی وہ جو ہے وہ غداری ہے، آپ نے وہ ساری حدیں کراس کی، تو اس کا انجام جو آج سامنے آ رہا ہے اور جو یہ اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، جو فصل 13 مہینے میں بوئی تھی وہ سامنے آ رہی ہے، اور پھر بھی دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یقین کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیسری فورس کے طور پہ آئے تھے، انہوں نے ایک سٹیٹس کو توڑا تھا اور وہ تیسری فورس کے طور پہ موجود تھے اور اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھے، اور لیکن وہ جس طرح کی لڑائیاں وہ لڑ رہے تھے یا جس طرح انہوں نے چمک کی لڑائیاں لڑیں، آج عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے شہری مزاری صاحبہ مان لیا گرفتاریاں، مان لیا دباؤ، لیکن مجھے بتائیں کہ جبری طلاقیں بھی مان لیا، لیکن مجھے بتائیں شہری مزاری صاحبہ سے اگر ٹھنڈے دل سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے ان مقدمے گرفتاریوں کے علاوہ بھی ٹھنڈے دل سے پوچھیں، کسی طریقے انصاف کے بندے سے پوچھیں، تو کیا وہ آرمی چیف غدار ہوتا ہے یہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہوتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی غدار ہوتا ہے کیا وہ کہیں گے کہ ہاں ہوتا ہے؟ کیا 9 مئی کو جو شودا اور جو کور کمانڈر ہاؤس جو جی ایچ کیو پہ ہوا، کیا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شرمناک طریقے سے ہوا، اور پھر جو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، جو اب تک شواہد آ رہے ہیں، جو وہ اس کے حوالے سے تو خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو وہ بڑی عجیب سی ہیں۔ تو 9 مئی کا بوجھ ہے، 13 مہینے کا وہ بیانیہ ہے، اور قیادت کی سرد موری ہے، اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ جو ہے 9 مئی اور اس کے حوالے سے ہے۔ تو دیکھیے جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جس طرح تحریک انصاف کے لوگ چھوڑ رہے ہیں، یا جس طرح تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جس طرف جا رہے ہیں، جو شواہد آ رہے ہیں، یا جو 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ آ رہا ہے، اس پہ تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کی یہ بات بھی وقتی طور پر اگر مان لی جائے کہ جبری طلاقوں کا موسم آ گیا ہے، مقدمے، کیس، گرفتاریاں، دباؤ، سارا کچھ مان لیں، لیکن کچھ آج ہی شاید وہ سوچ لیں، یا ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، ہینڈلر، سہولت کار، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، ڈرٹی ہیری، حیوان ہو تم، فلانا فلانا فلانا، اور جو آرمی چیف باپ ہوتا تھا اپنے دور اقتدار میں وہ آرمی چیف غدار ہو گیا، جو ڈی جی آئی ایس آئی ملک کا نگہبان ہوتا تھا وہ غدار ہو گیا، جو فوج ملک کی سلامتی کی ضامن ہوتی تھی وہ فوج غدار ہو گئی۔ آپ عمران خان صاحب مقبول ترین ہوئے اپنی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، یا مہنگائی، بے روزگاری، یا جو اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں 13 ضمنی انتخابات ہارے، وہ اپنے کے پی میں وہ بلدیاتی الیکشن اپنے گڑھ اور گھر میں ہارے، اس کے بعد اللہ نے ان کو مقبولیت دی، وہ دوبارہ مقبول ہوئے، جس طرح وہ قومی اسمبلی سے نکلے وہ بھی اب آج لگ رہا ہے کہ بلنڈر ہے، جس طرح وہ صوبائی اسمبلیوں سے نکلے وہ بھی لگ رہا ہے کہ آج، یا صوبائی اسمبلیاں توڑیں وہ بھی لگ رہا ہے کہ آج بلنڈر ثابت ہوا، اور جس طرح فوج سے لڑے، اگر آپ سیاست میں آئے تھے فوج کو فتح کرنے آئے تھے، اپنی فوج کو فتح کرنے آئے تو پھر تو صحیح جا رہے ہیں آپ، لیکن اگر آپ سیاست کرنے آئے تھے اور سیاست بھی اقتدار کی کرنے آئے تھے اور آپ کا مقابلہ پی ڈی ایم سے تھا اور آپ کا میچ اس سطح پہ تھا کہ 10 وکٹیں باقی تھیں، 10 اوور تھے، 10 رنز چاہیے تھے، اور اس وقت آپ نے یہ جو فوج سے لڑائیاں لیں، فوج کو پوری فوج کو جو آپ کل کہتے تھے کہ فوج پر تنقید کرنا ہی وہ جو ہے وہ غداری ہے، آپ نے وہ ساری حدیں کراس کی، تو اس کا انجام جو آج سامنے آ رہا ہے اور جو یہ اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، جو فصل 13 مہینے میں بوئی تھی وہ سامنے آ رہی ہے، اور پھر بھی دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ یقین کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیسری فورس کے طور پہ آئے تھے، انہوں نے ایک سٹیٹس کو توڑا تھا اور وہ تیسری فورس کے طور پہ موجود تھے، اور اس ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تھے،
اور لیکن وہ جس طرح کی لڑائیاں وہ لڑ رہے تھے یا جس طرح انہوں نے چمک کی لڑائیاں لڑیں، آج عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے شہری مزاری صاحبہ مان لیا گرفتاریاں، مان لیا دباؤ، لیکن مجھے بتائیں کہ جبری طلاقیں بھی مان لیا، لیکن مجھے بتائیں شہری مزاری صاحبہ سے اگر ٹھنڈے دل سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے ان مقدمے گرفتاریوں کے علاوہ بھی ٹھنڈے دل سے پوچھیں، کسی طریقے انصاف کے بندے سے پوچھیں، تو کیا وہ آرمی چیف غدار ہوتا ہے یہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہوتا ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی غدار ہوتا ہے کیا وہ کہیں گے کہ ہاں ہوتا ہے؟ کیا 9 مئی کو جو شہداء اور جو کور کمانڈر ہاؤس جو جی ایچ کیو پہ ہوا کیا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ شرمناک طریقے سے ہوا۔ اور پھر جو اب تحقیقات ہو رہی ہیں، جو اب تک شواہد آ رہے ہیں، جو وہ اس کے حوالے سے تو خطرناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو وہ بڑی عجیب سی ہیں۔